بلاخر یہ ظہور ہوگا انصار کی تیاری پہ. جب ناصر تیاری کریں گے تو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. ویسے تو علامات میں بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ائمہ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ 5 علامتوں کی طرف توجہ رکھیں. یہ حتمی ہے، یہ ہر صورت میں ظاہر ہوں گی، باقی کوئی ظاہر ہو یا نہ. مثلا 2 علامتیں تو 15 مہینے کے فاصلے سے ظاہر ہوں گی مولا کے ظہور سے. ان کی مدت 15 ماہ ہے. یمن کی سرزمین سے ایک یمنی سردار خروج کرے گا اور پورے یمن کو متحول کرے گا، منقلب کرے گا اور یمن کو مولا کے ظہور کے لیے تیار کرے گا. اب جب اس وقت ہم یمن کے اندر ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں. اب اس کو چند سال گزر گئے ہیں. شروع میں جب یمن کے حالات اس طرح ہوئے، یمن کے لوگ اٹھے اور ایک انقلابی حکومت انہوں نے ترتیب دی اور دنیا کے ظالموں سے ایک جنگ بھی شروع ہوگی، تو کچھ ہمارے اہل منبر نے وہی خطا کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں جی یمن کے حالات دیکھیں، بس مولا کا ظہور ہونے والا ہے. حالانکہ یہ یمن اور وہ یمن بڑا فرق ہے. یہ یمن جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیدی شیعہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے ہیں، ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے ہیں. صرف یہ 4 اماموں میں ہمارے ساتھ ہیں، باقی ان کے امام ہی اور ہیں. اگرچہ یہ لوگ اچھے ہیں، ان پر بڑا کام ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ اثناعشری شیعہ میں بدلیں، اور یہ بدلیں گے. جب یہ اثناعشری ہوں گے اس وقت ان کے اندر اگر کوئی خروج ہوا، کوئی انقلاب آیا، پھر انسان یہ امید رکھ سکتا ہے. لیکن اب نہیں. اب تو یمن تیاری کے مراحل میں. ایک بڑا عرصہ اس پر آمریت کا ایک دور رہا. ڈکٹیٹر اور ظالم لوگ ان پر، جو کہ سعودی عرب کے جو سمجھیں گماشتے تھے، وہ ان پر حکومت کرتے رہے. اب یہ آزاد ہوئے ہیں، آزادی کا سانس لے رہے ہیں. لیکن یہ وہ یمن نہیں ہے، یہ زیدی ہیں. اور کبھی آپ زیدیوں کی تاریخ پڑھیں. زیدی لوگوں نے جب بھی حکومت کی، زیدی سے مراد زیدی سادات نہیں ہے، زیدی فرقہ، زیدی فرقے نے جب بھی حکومت کی ہے، انہوں نے اثنا عشری شیعوں پر وہابیوں سے کم ظلم نہیں کیا. انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا. ان کو بھی سخت ترین دشمن علوی لگتے تھے اثنا عشری. آپ ان کی تاریخ پڑھیں. اب یہ ہو سکتا ہے عنقریب بلاخر کسی دور میں یہ یمن متحول ہو، اور ایسا ایسا کام ہو رہا ہے. بلاخر یہ بھی متوجہ ہو رہے ہیں کہ مکتب زیدی ہمارے جو دینی اور فکری ضرورتیں اس کا جواب گو نہیں. بلاخر وہ بھی اثنا عشری مکتب کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اب اس میں کتنا ٹائم لگے. بلاخر اسی سرزمین یمن سے ایک سردار جسے یمانی کہا گیا، وہ ظہور کرے گا، پورے یمن کو متحول کرے گا. اور وہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں شامات سے، جو ائمہ کے زمانے میں شامات تھا، اب سوریہ کو لوگ کہتے ہیں شامات، لیکن یہ موجودہ سوریہ شام ہے، شامات نہیں ہے. شامات میں مختلف منطقے تھے. ایک یہی سوریہ تھا، اسی طرح اس کے اندر فلسطین کی سرزمین بھی تھی، اردن کی پٹی بھی تھی. یہ ایک بڑا علاقہ تھا جسے شامات کہا جاتا. اور معصومین فرماتے ہیں کہ شامات سے ایک سفیانی، ابو سفیان کی نسل سے، اب یہ روحانی نسل ہے یا جسمانی نسل، ایک شخص اٹھے گا جو نام تو اسلام کا لے گا لیکن اہل ایمان کا قتل عام کرے گا. سفیانی اور یمانی کا خروج ایک ہی وقت ہے. حتی بعض روایت کہتی ہے ایک ہی دن وہ یمن سے اور یہ جو ہے وہ شام سے. اب شام سے اٹھے، اردن سے اٹھے، معلوم نہیں، فلسطین سے اٹھے. بلاخر یہی جگہ ہے کہ جو جب اٹھے گا اس کے پیچھے جو لشکر ہوگا، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، وہ اس پوری سرزمین پر قابض ہو جائیں گے. یعنی موجودہ سوریہ، موجودہ اردن اور فلسطین کی ایک پٹی جو ہے اس میں، جس میں کرکسیہ کی پہاڑی ہیں، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اس کی حکومت میں آ جائے گا. یہودیوں کی اسے بھرپور حمایت ہوگی اور پھر وہ عراق پر حملہ کرے گا.
اور عراق پر حملہ کرتا ہوا حجاز تک اس کی حکومت قائم ہوگی. یعنی اس وقت کے کئی ممالک پر وہ ایک انقلابی حکومت بن کے ابھرے گی اور وہ قابض ہو جائیں گے. جب شروع میں داعش نے سوریہ سے کام شروع کیا اور سوریہ سے ہوتے ہوئے وہ عراق پر قابض ہوئے، یعنی سوریہ پر بھی کچھ حصے پر قابض تھے اور عراق پر، اس وقت بھی ہمارے بعض اہل منبر نے وہی خطا دوبارہ شروع کر دی کہ دیکھیں، اور اتفاق سے یمن کے حالات بھی ان دنوں میں تبدیل ہو رہے تھے. دیکھیں یمن بھی تبدیل ہو رہا ہے، سوریہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، عراق بھی بس خوشخبری ہے، بشارت ہے، بس امام آنے والے ہیں. پتہ کتنے لوگوں کو انہوں نے یہ جھوٹی امیدیں دلائیں. نہیں، اب خود دنیا نے دیکھ لیا. داعش کی حکومت تو 15 مہینے کیا کئی سال چلی اور بالآخر وہ ختم ہو گئے. وہ سفیانی جس نے اٹھنا ہے اس نے 15 مہینے میں کئی ممالک پر قبضہ کرنا ہے، لیکن اس کا یہ قبضہ، یہ حکومت 15 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. لہذا میں یہ تفصیلات جو بیان کر رہا ہوں اسی لیے کہ علامات کے مسئلے میں ہم دقت کریں. ہمارے جوان، ہمارے عزیزان غور کریں. اگر ہم نے علامات میں بھی ظہور کو ڈھونڈنا ہے تو علامات کے موضوع پہ مطالعہ رکھیں. اس کے تمام تفصیلات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی کی بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اب یہ جو سفیانی اٹھے گا اور سوریہ سے، شامات سے، حجاز سے، بالآخر یہاں ہمیں تمام جگہوں پر اس کا قبضہ ہوگا. عراق میں قتل عام شروع کر دے گا. عراقیوں کا ایک قتل عام جو ہے وہ واقعی ہے سفیانی کے ہاتھ. اہل بیت کے چاہنے والے، البتہ اس میں خود اس زمانے کے عراقیوں کا بھی قصور ہوگا. اب آپ دیکھیں موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بدترین اختلافات کا شکار عراقی لوگ بھی، اور یہ اختلافات مجھے بنیں گے ان کی کمزوری کا، اور پھر خدا نخواستہ وہ سفیانی. لیکن کہتے ہیں کہ جب بھی یہ کربلا میں، اب روایات میں کربلا کا ذکر آیا، ہو سکتا ہے نجف کی بھی یہی صورتحال ہو، جب یہ کربلا کے اندر سفیانی افواج قتل و غارت کا بازار گرم کرنا چاہیں گی تو یمنی اور خراسانی لوگ پہنچیں گے اور ان کو بچائیں گے، یعنی سفیانی کو روکیں گے. بالخصوص یمن کے شیعوں کا ذکر آیا. بالاخر یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں سفیانی کے مد مقابل ایک شیعہ پرچم اور شیعہ لشکر جو ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کر رہا ہوگا وہ یمنی ہے. خراسانی افواج کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ وہ بالآخر شکست کھا جائیں گی، کچھ عرصہ تک وہ جیتیں گی لیکن وہ سفیانی سے شکست کھا جائیں گی. یمن جو ہے، ہمارے ائمہ معصومین نے یمن کے حوالے سے اس زمانے کا یمن، موجودہ یمن نہیں، اس زمانے کا یمن جو مولا کے ظہور کا یمن ہے، فرماتے ہیں کہ سارے پرچم باطل ہوں گے قائم کے ظہور سے پہلے، فقط ایک پرچم خیر پہ ہوگا جو ہمارے یمانی کا ہو، اور اس کی مدد کا حکم ائمہ علیہ السلام کی طرف سے کہ اس کی مدد کو جانا. جب بھی سرزمین یمن سے ہم اہل بیت کا پرچم اٹھے تو پوری دنیا کے شیعوں کو حکم ہے معصومین کا کہ ان کی مدد کو جائیں. حتیٰ کہ بعض روایت کہتی ہیں کہ چاہے آپ کو برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اس وقت مدافع تشیع ہوگا. اب ہمارے ایران کے اندر ہمارے علماء، ہمارے رہبر معظم، ایک دفعہ ان کی سخنرانی سن رہا تھا، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ یمن کا وہ جو پرچم ہے اس کا تعلق صرف سرزمین یمن سے نہیں ہوگا، ہم بھی یمنی ہوں گے. ہم پوری دنیا کے شیعہ یمنی بنیں گے. اس زمانے میں ہم یمنی اصحاب بنیں گے اور پوری دنیا کے شیعوں کی پشپنائی کریں گے. خیر، اب جب یہ دو نشانیاں آپ کے ذہن میں ہوں، ایک یمنی کا خروج اور ایک سفیانی، اس کے بعد جب یہ خروج ہو جائے گا دو طرف سے، اس کے بعد جو ماہ رمضان آئے گا، اس ماہ رمضان میں روایات میں ہے کہ آسمان سے ندا آئے گی، ایک آسمانی ندا، ایک آسمانی آواز کہ جس کی گونج میں اتنی شدت ہوگی کہ لیٹا شخص جو ہے وہ
اٹھ کھڑا ہوگا، کھڑا آدمی خوف سے بیٹھ جائے گا۔ بالاخر وہ آواز ایسی ہوگی جس میں ایک پیغام بھی ہے۔ اب بعض روایت کہتی ہیں وہ جبرائیل کی آواز ہے، بعض کہتی ہیں کسی خاص ملک کی آواز ہے، معلوم نہیں، لیکن وہ آواز ایسی ہے جو دنیا کے ہر آدمی کو سنے گی۔ اس آواز میں 2-3 پیغام ہیں۔ اب اگر ساری روایات کو ہم جمع کریں، ایک پیغام تو مولا کا تعارف ہے، چونکہ اس کے بعد ظہور ہے، امام کا تعارف ہے، ان کی آمد کا اعلان ہے۔ ایک پیغام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ آواز دینے والا کہے گا کہ حق جو ہے وہ شیعان علی کے ساتھ۔ یہ آواز آسمان سے پوری دنیا والے سنیں گے۔ پھر روایت کہتی ہیں کہ شیطان زمین سے بولے گا اور اس آواز کی نفی کرے گا۔ اب ہمارے موجودہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ شیطان زمین سے بولے گا، اس سے مراد ہمارا میڈیا ہے، کہ انکار کیا جائے گا، لوگوں کو مردد کیا جائے گا، شک میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ آواز جو ہے یہ کسی خاص سیارچے کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے فلاں ملک کی شرارت ہے۔ بالاخر لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا تردید میں لایا جائے گا۔ لیکن اہل حق، وہ جو اہل معرفت ہیں، کیوں زور دیا جاتا ہے کہ امام زمان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اور یہ معرفت حاصل کرے؟ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اہل معرفت جب یہ آواز سنیں گے تو وہ حجاز کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، حجاز کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا، اور اس آواز کا یہ اثر ہوگا۔ آج بھی ایک جگہ پہ اسی موضوع پہ گفتگو تھی، تو البتہ مد مقابل خواتین تھیں، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ خواتین کا بڑا کردار ہوگا اس آواز کے بعد، چونکہ یہ ہماری روایات میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی بیعت ہوئی تھی، بعض روایات کے مطابق 17,000 کوفی تھے، ہم اگر کم سے کم بھی ایک تعداد لیں، ورنہ کہنے والے 40,000 بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب جناب مسلم نے قیام کیا تھا، اس وقت یہی بیویوں نے جو کردار ادا کیا تھا کہ مسلم تنہا رہ گیا۔ اب کوئی بیوی آ رہی ہے، بہن، وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہے کہ ہم اکیلی رہ جائیں گی، تو مارا گیا تو ہمارا کون سرپرست ہے؟ ماں بیٹے کو لے کے جا رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، وہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی ہے کہ ہمارا سرپرست کون؟ ابن زیاد چونکہ بار بار ڈرا رہا تھا کہ شام سے ہماری فوج آ رہی ہے، ہم سب کو قتل کریں گے، تمہارے گھر جلائیں گے۔ اب یہاں ان بیویوں نے آ کے اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے گئیں، اور یوں مسلم تنہا ہو گئے۔ ایک عجیب واقعہ، شاید اس حوالے سے اگر کبھی آپ وہ کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ بھی بنایا، انہوں نے اس میں یہ منظر دکھایا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواتین کی تیاری بڑی اہم ہے۔ مرد جو عزم کر چکا ہے اپنے امام کی نصرت کا، اس کے عزم کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ خواتین میں اہم ہے ان کی تیاری۔ انقلاب ایران کے اندر آپ دیکھیں، امام خمینی رحمت اللہ نے خواتین کی تیاری پر اشارہ کیا تھا کہ یہ تیار ہیں، لہذا مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی وہمہ نہیں، میں یعنی یقیناً کامیاب ہوں۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ آواز آسمان سے آئے گی تو روایات کہتی ہیں کہ شیعہ خواتین کے اندر ایک عجیب جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ جو تو ان کے مرد نکل چکے ہوں گے مولا کی نصرت کے لیے، وہ تو نکل گئے، لیکن جو ابھی گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، بوڑھی ماں کا کیا بنے گا، بہن کا کیا بنے گا، کہتے ہیں وہاں یہ خواتین، ان پر اتنا کام ہو چکا ہوگا، یہ ہمارے علماء یہ مراکز انشاءاللہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ خواتین اپنے مردوں کو کھینچ کھینچ کر گھر سے نکالیں گی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے نکالے گی، بہن بھائی کو، ماں بیٹے کو، کہ ہم اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، ہماری کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زہرا کے لال کو اس وقت نصرت کی ضرورت ہے۔ آپ پہنچیں، آپ حجاز پہنچیں۔ آسمانی آواز کے بعد پوری دنیا تشیع میں ایک عجیب ولولہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ 3 نشانی ہوگی۔